بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سب لوگوں کو میری طرف سے رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد۔ افسوس، ہمارا رمضان سیاسی داؤ پیچ میں الجھ کر رہ گیا۔ ہمارے سٹیٹس دنیاوی حکومت کے چنگل میں پھنس گئے۔ صد افسوس ہم پر کہ رمضان ہے اور اس مقدس ماہ میں ہم پارٹیوں کے کورک دھندے میں پھنسے عبادات سے غافل ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا، نئی حکومت کے لیے اگلا فیصلہ کیا آئے گا۔ ہم اس بات سے بالکل انجان بیٹھے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نعمت کی طرح دیا ہے کہ اس نعمت کو ہم کس طرح سے سمیٹتے ہیں۔ اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لینے کا یہ اعلیٰ وقت ہم بہت برے طریقے سے ضائع کر رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، حکومتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ارے ہمیں تو اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ چوکیدار چور ہے جب امریکی حکم پر اپنے لوگوں سے جنگ شروع کی گئی، جب کشمیر کو پسے پشت ڈالا گیا، جب عافیہ صدیقی جیسی بیٹیوں کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، جب خروٹ آباد میں بے گناہوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، ارے جب ایبٹ آباد کے حساس مقام تک امریکہ کو دسترس دی گئی، جب نوید بٹ سے لے کر سلیمان فاروقی تک اپنے ہی شہریوں کو اغوا کیا جاتا رہا، جب ساہیوال میں فیملی کو گولیوں سے بھون کر دہشت گرد قرار دیا گیا، اور اب آپ کو یاد آ رہا ہے کہ چوکیدار چور ہے، جب آپ کے لیڈر کی کرسی چھینی گئی اور جب کرسی واپس مل جائے گی تو یہی چوکیدار جرأت مند اور بہادری کا استعمارہ بن جائے گا۔ ارے چھوڑیے، غور کیجئے اپنے آپ پر ذرا کہ ہم نے 1990 سے لے کر آج تک کیا ہے سوائے بھنگڑے ڈالنے کے۔ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، جب نئی حکومت آتی ہے تو ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں، پچھلی حکومت کے جانے پہ ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ عجیب سی سیاسی کشمکش جاری ہے۔ 1990 میں بے نظیر حکومت گری تو اس قوم نے بھنگڑے ڈالے، 1993 میں جب نواز شریف کی حکومت گری تو بھی ہم نے بھنگڑے ڈالے، 1996 میں بے نظیر کی حکومت گری تو بھی اس قوم نے بھنگڑے ڈالے، 1999 میں نواز شریف کی حکومت گری تو بھی ہم لوگوں نے مل کے بھنگڑے ڈالے، اور اس کے بعد جب 2008 میں جنرل پرویز مشرف کی صدارت ختم ہوئی تو بھی ہم لوگوں نے بھنگڑے ڈالے، 2013 میں پیپلز پارٹی الیکشن میں ختم ہوئی تو بھی بھنگڑے ڈالے گئے، 2017 میں JIT بنی تو بھی اس قوم نے بھنگڑے ڈالے، اور 2017 میں نواز شریف کو جب گھر بھیج دیا گیا تو بھی اس قوم نے بھنگڑے ڈالے۔ وزیر اعظم شاہد حقان عباسی جب بنے تو بھی قوم بڑی خوش تھی، اور اب جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو بھی یہ قوم بہت خوش ہے، بھنگڑے ڈال رہی ہے، اور جب عمران خان حکومت سے گریں گے اور ابھی جب گرے ہیں تو بھی یہ قوم بھنگڑے ڈال رہی ہے، کیونکہ سب لوگ ایک جگہ پہ، ایک مقام پہ، ایک بات پہ، ایک نظریے پہ اپنے ملک کی سلامتی کے لیے یکجا نہیں ہے، دو دو پارٹیوں کے ساتھ ہیں، اور یہی ہوتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قوم کے نام پہ اس ہجوم پر آنے والی جو یہ خوشیاں ہیں، ان خوشیوں میں ہم صرف بھنگڑے ڈال کر یہ شو کر رہے ہیں کہ بھنگڑا ڈالنا ہماری عادت ہو چکی ہے، جن کا نہ تو کوئی نظریہ ہے اور نہ ہی کوئی منشور ہے۔ دھمالی قوم، لٹیرے حکمران، اور سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ہر لیڈر نے یہی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ قوم اگلا بھنگڑا کس کے ساتھ ڈالنے لگی ہے۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ متحد ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح کا انصاف تھا، جس طرح کی حکومت تھی، جس طرح لوگوں کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات سے لے کر بڑی بات تک کو اگنور نہیں کیا جاتا تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کیا جاتا تھا، آپ وہ دور لے کے آئیے۔ آپ سب لوگ، ایک حکومت چلی جائے گی، ایک بندے کا چہرہ ہٹے گا، دوسرے کا چہرہ آ جائے گا، دوسرے کا ہٹے گا، تیسرا آ جائے گا، تو کیوں نہ ہم خلافت کے دور کو واپس لانے کی کوشش کریں؟ ہم خلافت کو کیوں نہیں لا رہے؟ کوشش کیجئے کہ سب لوگ ایک مقام پر ایک ہی منشور کے انڈر رہیں اور اس بات پر غور و فکر کریں کہ کیا جمہوری حکومت ضروری ہے یا ہم سب کے لیے خلافت ضروری ہے۔ کتنی حکومتیں گزر گئیں، ہم پاکستان کی عوام ٹکڑوں میں بٹ کر رہ گئے، ہم مقصد آدمیت تک کو بھول گئے۔ میں آپ لوگوں سے آج پورے پاکستان کی عوام سے چیلنج کرتی ہوں کہ آپ اب چونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو چکے ہیں، آپ ان سے درخواست کیجئے کہ کیا وہ عافیہ صدیقی کو پاکستان لا سکتے ہیں؟ کیا عافیہ صدیقی کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی اصل عزت عافیہ صدیقی ہے؟ کیا عافیہ صدیقی کو واپس لا سکتے ہیں؟ آسیہ ملہونہ کو چھوڑ کر ہم نے انٹرنیشنل لیول پر کیا ثابت کیا کہ ہم کتنے سچے پاکستانی ہیں، کہ ہم اپنی عزت کو تو بیچ رہے ہیں اور دوسروں کی عزتوں کو رہائی دلوا رہے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ امریکہ کے ٹکڑوں پر کون کون پل رہا ہے۔ آج ہم زور سے کہتے ہیں کہ فلاں جی امریکہ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، فلانا امریکہ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، امریکہ پاکستان پر حکومت کر رہا ہے۔ اتنی حکومتیں گزر گئی، کسی نے یہ سوئی ہوئی عوام ہے، کوئی کیوں نہیں بول رہا عافیہ صدیقی کے لیے؟ ہم اپنی بیٹی کو تو بچا نہیں سکے، ہم چلے تھے کشمیر انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر کی بیٹیوں کو بچانے۔ آپ نکالیے جلسے جلوس، آج آپ عمران خان کے لیے نکال رہے ہیں، کل میں نے دیکھا تھا شہباز شریف کے لیے نکل رہے تھے جلسے جلوس، ہر حکومت کے لیے جلسے جلوس نکل رہے، تو اپنی عزت کو واپس لانے کے لیے کیوں نہیں جلسے جلوس نکلتے؟ اسلام کے لیے جب جلسہ جلوس نکلتا ہے تو رولا ہو جاتا ہے، جی ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں، ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچ رہا۔ تو اب ہر طرح کا جلسہ جلوس نکل رہا ہے، کسی کو تو کچھ نہیں، اپنی سیٹ بچانے کے چکر میں ہر ایک بندہ اپنے عوام سے کہہ رہا ہے کہ باہر نکلیں، سڑکوں پر نکلیں۔ اب کیا روزی ہمارا اور رزق بند نہیں ہو رہا؟ حقیقت جانیے، اپنی آنکھیں کھولیے۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کوئی بھی شخص اس قابل نہیں ہے۔ کتنے حکمران گزر چکے، کتنے سال گزر چکے، ہماری عزت لٹ رہی ہے لوگوں کے دوسرے ممالک میں۔ کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ہماری عزت، ہماری سالمیت کس چیز میں ہے؟ امریکہ سے نجات میں اور عافیہ صدیقی کو واپس اپنے گھر میں لانے میں۔ اسے آزادی کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کی کرسی بچانے کے لیے جلسے جلوس نکال رہے ہیں ہم، کسی کو لانے کے لیے جلسے جلوس نکال رہے ہیں ہم۔ یاد رکھیے، جب تک ہم خود آزاد نہیں ہوتے، ہم کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں دماغ استعمال کرتے ہوئے اپنے حاکم کو منتخب کرنا ہوگا۔ دنیا کے سامنے ہمارے ملک کا کیا تاثر جا رہا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی نے کیا تاثر دیا؟ بین الاقوامی سطح پر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ آج کے دن اسمبلی میں بیٹھا ہر ایک فرد پاکستان کی عزت اور حرمت کا مجرم ہے۔ نااہل اور اسلام سے انجان افراد کو ملک کا سربراہ بنانا ہی ہم جیسی عقل سے آری عوام کی سزا ہے۔ شاعر نے کوئی بہت ہی اچھے الفاظ کہے ہیں ہماری بے بسی پہ۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے، اس قوم کا حاکم فقط اس کی سزا ہے۔